السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنی ایک نئی نظم جس کا عنوان ہے نعت، اور اس کے ساتھ ہم آپ کے پاس دوبارہ جو ہے حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے آج کے سلیبس میں جو نظم ہے یہاں پر جس کا عنوان نعت ہے، اس کو لکھا ہے حفیظ طائب نے۔ حفیظ طائب پاکستان کے مشہور جو نعت جنہوں نے لکھی ہے ان شعرائے کرام کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ حفیظ طائب 1931 کو احمد نگر کے ضلع گوجرانوالہ کے اندر پیدا ہوئے، اور جنہوں نے اپنا جو ابتدائی تعلیم ہے وہ انہوں نے گوجرانوالہ سے ہی حاصل کی، اور پھر میٹرک اور ایف اے بھی انہوں نے ذمہ دار کالج گجرات سے انہوں نے کیا، جبکہ ماسٹرز انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے آ کے کیا۔ حفیظ طائب صاحب کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے مختلف جو مجموعہ کلام چھاپے گئے، جن کے اندر سے دو مشہور جو مجموعہ کلام رہے ہیں، ان میں ایک جو مجموعہ کلام تھا جو صلو علیہ وآلہ کے نام سے تھا، اور دوسرا جس کا عنوان تھا وسلموا تسلیما کے نام سے، اور ان دونوں کے اندر ان کے جو نعتیہ مجموعے پائے جاتے ہیں ان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حفیظ طائب کی جو محبت ہے وہ اس میں چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حفیظ طائب کی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت اور احترام کے پیش نظر ان کو پاکستان کے آج بھی بہت ہی زیادہ مقدس شعراء کرام کے اندر ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس کے صف اول میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ پنجابی نعتوں کا بھی ایک مجموعہ انہوں نے شائع کیا جس کا ٹائٹل تھا، جس کا عنوان تھا سکھ متراں دی، جس کی وجہ سے انہیں رائٹرز جو گلڈ کی طرف سے انعام دیا گیا، اور آپ کی ایک جو کتاب جو کہ کلیات حفیظ طائب کے نام سے بھی اب تک جو ہے وہ چھپ چکی ہے۔ حفیظ طائب صاحب 2004 کے اندر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اس میں سے ہماری آج کی اس نعت میں جو مشہور ہمارے پاس جو مشکل الفاظ مانی ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے یہاں پر لکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلا ہمارے پاس جو شعر ہے، اس میں پہلا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے خوش خصال۔ اس کا مطلب ہے اچھی خصلت والا۔ دوسرا جو لفظ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے خوش خیال۔ جس کا مطلب ہے اچھے خیال والا۔ تیسرا جو لفظ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے خوش خبر۔ جس کا مطلب ہے اچھی خبر دینے والا۔ چوتھا لفظ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے خوش نژاد۔ جس کا مطلب ہے اچھے نسب والا، یعنی کہ اچھے خاندان والا جس کو کہا جاتا ہے اس میں۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے خوش نہاد۔ خوش نہاد کا مطلب ہمارے پاس ہے اچھی طبیعت والا۔ اگلا لفظ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے خوش نظر۔ جس کا مطلب ہے ملنسار۔ دوسرے شعر کے اندر ہمارے پاس جو مشکل لفظ یہاں پر موجود ہے وہ ہے دل نواز۔ جس کا مطلب ہے دل کو تسلی دینے والا۔ آٹھواں لفظ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے دل پذیر۔ جس کا مطلب ہے دل میں اتر جانے والا۔ نواں لفظ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے دل نشیں۔ جس کا مطلب ہے دل میں گھر کرنے والا۔
جبکہ 10واں لفظ ہماری آج کی اس نظم میں جو موجود ہمارے پاس ہے وہ ہے دلکشا، جس کا مطلب ہے دل کو خوش رکھنے والا۔ گیارہواں لفظ ہمارے پاس یہاں پر جو موجود ہے وہ ہے چارہ ساز، جس کا مطلب ہے کام کو درست کرنے والا۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے چارہ کار، جس کا مطلب ہے حل ڈھونڈنے والا۔ 13واں لفظ آج ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے چارہ گر، جس کا مطلب ہے علاج کرنے والا، جس کو ہم معالج بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ یہاں پر موجود ہے وہ شعر نمبر 3 کے اندر ہمارے پاس ہے مہر و مروت، جس کا مطلب ہے محبت و لحاظ۔ 15واں جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے لطف و عنایت، جس کا مطلب ہے مہربانی، مہربانی و کرم۔ 16واں لفظ جو ہمارے پاس موجود ہے یہاں پہ وہ ہے خلق عظیم، جس کا مطلب ہے اچھے اخلاق والا۔ 17واں لفظ ہمارے پاس جو موجود ہے یہاں پہ لطف عمیم، لطف عمیم جو ہے یہ لفظ بہت زیادہ دیکھنے میں آسان ہے، جس کا مطلب ہے عام مہربانی کرنے والا۔ 18واں لفظ آج ہمارے پاس، آج کی ہماری اس جو نظم ہے اس میں جو ہمارے پاس لفظ جو موجود ہے یہاں پہ وہ ہے شق القمر، جس کا مطلب ہے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والا۔ ہماری آج کی اس نظم میں جو 19واں جو لفظ ہمارے پاس موجود ہے شعر نمبر 5 کے اندر ہمارے پاس ہے وہ ہے کارزار دہر، جس کا مطلب ہے زمانے کی جنگ۔ اگلا جو لفظ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے لفظ نمبر 20، جو کہ ہم آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے وہ لکھیں گے۔ لفظ نمبر 20 شعر نمبر 5 کے اندر سے وہ ہے وجہ ظفر۔ وجہ ظفر ہم کہتے ہیں کامیابی کی وجہ کو، کہ کسی کامیابی کے سبب کے حوالے سے بھی وجہ ظفر اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں سے عرصہ محشر ہم کہتے ہیں قیامت کا عرصہ۔ لفظ نمبر 22 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے درگزر۔ درگزر ہم کہتے ہیں کسی کو معاف کر دینا یا کسی کو بخش دینا۔ لفظ نمبر 6 ہمارے پاس یہاں پر جو شعر نمبر 6 ہے اس کے اندر سے ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہمارے پاس لفظ نمبر 23 یہاں پر موجود ہے جی راہ زیست، جس کا مطلب ہے زندگی کی راہ۔
جبکہ لفظ نمبر جو 24 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے تاریکیاں، اس کا مطلب ہے اندھیرے، یا اندھیروں کو سفر بھی اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا لفظ یہاں پر موجود ہے وہ ہے ملت بیضاء۔ لفظ نمبر جو 25 ہمارے پاس موجود ہے، ملت بیضاء کہا جاتا ہے روشن ملت کو، جبکہ لفظ نمبر جو 26 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے اوج کمال، جس کا مطلب ہے کمال کی بلندی۔ لفظ نمبر 27 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے سحر، جس کا مطلب ہے صبح۔ لفظ نمبر 28 ہمارے پاس یہاں پر شعر نمبر جو 8 یہاں پر موجود ہے، جس کے اندر سے ہے کہ بے نوا، جس کا مطلب ہے بے کس، یا ہم مجبور کو بھی کہتے ہیں۔ لفظ نمبر 29 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے بے بالوں پر، جس کا مطلب ہے بے یار و مددگار۔ اگلا جو لفظ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے حال زار، لفظ نمبر 30 اور آخری لفظ۔ حال زار ہم کہتے ہیں خراب حالت کو، کہ کسی بھی انسان کی بہت ہی زیادہ اگر ابتر حالت ہے تو اس کو حال زار کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے مشکل الفاظ کے معنی تھے جس کو ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر لکھے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا جو شعر یہاں پر ہے حفیظ طیب نے جو لکھا ہے اپنی نعت کے اندر، وہ پہلا شعر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نژاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر۔ خوش خصال ہم نے لکھا کہ خوش ایک اچھی خصلت والے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی اچھی خوبی پائی جاتی ہو، خیال ہم کہتے ہیں ایک اچھے خیال کو، خوش نظر ہم کہتے ہیں اچھے لگنے والے کو، اور خوش خبر کہا جاتا ہے اچھی خبر دینے والا، خوش نژاد ہم کہتے ہیں عالی نسب اور اچھے حسب نسب کا، اچھے خاندان کا مالک، خوش نہاد ہم کہتے ہیں نیک طبیعت کا مالک، اور اس کے بعد خوش نظر ہم کہتے ہیں جو ملنسار ہو، اور خیر البشر ہم کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے جو بہت ہی زیادہ بہترین ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ انتہائی خوبصورت اور جامع انداز کے اندر حفیظ طیب نے یہاں پر اس کی وضاحت کو بیان کیا ہے، اور یہاں پر یہ کہا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات ہے ان کے اندر مختلف قسم کے جو خواص ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور ان خاصیتوں کی بنیاد پر ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اچھی طبیعت کے مالک تھے، اچھی خبر ہمیشہ دیا کرتے تھے، سب کے ساتھ ملنسار تھے، اچھے حسب نسب کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تعلق تھا، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ قریش کے ساتھ ان کا تعلق تھا، قبیلے کے ساتھ، اور قریش کے قبیلے کو اس ٹائم پہ سرزمین عرب کے اندر عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان تمام خصائص کے باوجود، ان تمام خوبیوں کے باوجود، ان تمام کمالات کے باوجود حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں میں سے بہترین ایک انسان تھے۔ حفیظ طیب صاحب یہاں پر ان خاصیتوں کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس میں سے، اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد اگر کائنات کے اندر اگر کسی شخص کی تعریف کی جائے یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر تعریف کی جائے تو ان تعریفوں کے اندر ان کی جو خاص طور پر جو خاصیتیں ہیں ان کا تذکرہ لازمی طور پر کیا جانا چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اچھی خاصیتوں کے مالک تھے اور اچھے حسب نسب سے ان کا تعلق تھا، ہمیشہ خوشخبری سنایا کرتے تھے، اور جتنے بھی لوگ تھے ہر کسی کے ساتھ ملنساری کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، اور بلا شبہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر پائے جانے والے بہترین انسانوں میں سے ایک بہترین انسان تھے۔ اگلا جو ہمارے پاس جو شعر ہے وہ ہے دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا، چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر۔ پہلا جو مصرع یہاں پر دیا گیا اس میں سے دل نواز ہم کہتے ہیں دل کو تسلی دینے والا یا دل جیت لینے والا،
دل پذیر ہم کہتے ہیں پسندیدہ دلوں میں اتر جانے والا، اور دل نشی کہتے ہیں دل میں گھر کرنے والا، دل کشا، دل کو خوش کرنے والا۔ سو 4 خصوصیتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ان 4 خاصیتوں کو بیان کرتے ہوئے، جن کا تعلق یہ دل کی کیفیات کے ساتھ ہے، حفیظ طائف صاحب اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک جو ہے ایک ایسی ذات ہے جو کہ ہمیشہ غرباء کو جنہوں نے مدد کی ہے اور دل کو تسلی دی ہے، بے یار و مددگاروں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، ہمیشہ ان کی دلجوئی کی ہے، ہمیشہ ان کے لیے اپنے دل کے اندر ایک ہمدردی پیدا کرتے ہوئے ہر ممکن مدد ان کی ہے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کی، اور وہ ہمیشہ سب کے پسندیدہ تھے، سب کے دلوں میں اتر جانے والے تھے، سب کو تسلی دینے والے تھے، پریشان حالوں کی مدد کرنے والے تھے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے والے تھے، اور بے کسوں اور بے یاروں کا کبھی ہمیشہ جو ہے وہ ساتھ اس کا نبھانے والے تھے۔ سو اس وجہ سے پہلے مصرے کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا، اور اچھے اور کھلے دل کے مالک تھے، کبھی انہوں نے کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا، ہمیشہ سخاوت اور فیاضی کے بنیاد پر دنیا کے اندر جب بھی کبھی ان کے پاس مال آتا تو اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر اس کو وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے جو دوسرا مصرع یہاں پر ڈسکس کیا گیا یہاں پہ کہ چارہ ساز و چارہ کار و چارہ گر خیر البشر، تو اس حوالے سے یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر کام کو درست کرنے والے، ہر مشکل کام کو آسان بنانے والے، اور ہر مشکل کام کا حل ڈھونڈ کر نکالنے والے بہترین ایسے تھے جو کہ جن کے پاس ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہو، اور ہر ایک مسئلے کے حل کو نکالنے کی بدولت دنیا کے اندر وہ ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب رہے ہیں، اور ہمیشہ ان کو اچھے الفاظ کے اندر لوگوں نے یاد کیے ہیں۔ اگلا جو ہمارے پاس شعر ہے، شعر نمبر 3 جہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ حفیظ طائف صاحب یہاں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک ان کے اندر جو ہے وہ لحاظ اور محبت موجود تھی، اور ہر کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، ہر کسی کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کرتے تھے، اور ہر کسی کے ساتھ مسکرا کر ان کی بات کا جواب دیتے تھے۔ صدق و صفا سے مراد یہ ہے کہ سچائی اور پاکیزگی ان کے اندر بہت زیادہ موجود تھی، جن کی بہت سارا جو شناخت ہے یا جو ثبوت ہمارے پاس ہیں وہ مختلف دلائل کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں، جیسا کہ یہ بیان کیا گیا کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کہا کہ مکہ والو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ہمیں آپ پہ یقین ہے، سو ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے۔ تو تب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ تو پھر جان لو کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو۔ لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں چھوڑا۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاصیتیں تھیں، ان خاصیتوں کے اندر یہ خاصیت بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نہ تو کبھی امانت میں خیانت کی اور نہ ہی کبھی انہوں نے سچ کا دامن ہاتھ سے جانے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمیشہ انہوں نے لطف و عنایت رکھا ہے، ہر کسی پر مہربانی کی، ہر کسی کی بخشش کے لیے دعا کی، اور ہر کسی انسان کے لیے اس کے کام آئے ہیں۔ سو اس لیے دنیا کے اندر ان کو بہترین انسان قرار دیتے ہوئے حفیظ طائف صاحب ان کے لیے خیر البشر کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ۔ چوتھا جو شعر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ صاحب خلق عظیم، صاحب لطف امیم، صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امیم، صاحب حق، صاحب شق القمر، خیر البشر۔ شاعر اس کے اندر یہ بات بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو کہ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہے۔ اور اگر کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سو بلا شبہ جو قرآن مجید ہے یہی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہترین اخلاق ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اگلا ہے صاحب شق القمر، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ دنیا کے اندر معجزات ایسے ہیں کہ جس میں چاند کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ خواتین کے ساتھ ان کا معاملہ زندگی کے اندر بہت زیادہ اچھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر ہر کسی پر مہربانی کی، ہر کسی کی مدد کی، کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بے کسوں کی اور جن کا کوئی آسرا نہیں دنیا کے اندر، بیواؤں کی، یتیموں کی اور مسکینوں کی ہمیشہ مدد کرتے رہے، محتاجوں کی ہمیشہ مدد کرتے رہے، اور اپنے اخلاق کی بدولت دنیا کے اندر جو ہے وہ سخاوت بھی کرتے رہے، لوگوں کے اندر مال کو تقسیم کرتے رہے۔ سو اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی بہت زیادہ اونچا ہے۔ ایک اور بات جس کا تذکرہ یہاں پر کیا جاتا ہے
جس کو تلمیح کے طور پر یہاں پر استعمال کیا گیا ہے صاحب شق القمر کو، جس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا جو واقعہ یہاں پر ہوا کہ کفار کے ایک وفد نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک معجزے کی فرمائش کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر آپ اپنی ایک انگشت مبارک سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھا دیں۔ سو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے یہ انہیں کر کے دکھایا، تو اس کو انہوں نے جادو سے تعبیر کیا، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن یہ جو معجزہ ہے ان کا رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے، کازار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ حفیظ طائب یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر زمانے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی بدولت فتح اور کامیابی ہمیشہ انسان کو ملتی رہی ہے، اور قیامت کے دن بھی جب سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور ہر کسی کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، سو اس ٹائم پہ بھی عرصہ محشر میں اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے بخشش کا ایک سامان مہیا کریں گے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ مقام محمود، اور مقام محمود پر اللہ تعالیٰ جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فائز کریں گے، جس کی بدولت ہر ایک امتی کی بخشش ہوگی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے اندر تب تک نہیں جائیں گے جب تک اپنے ہر ایک امتی کی بخشش نہ کروا رہے ہیں۔ سو ان خاصیتوں کو یہاں پر تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر ہر ایک جنگ اور ہر ایک جگہ پر کامیابی کی علامت ہیں، اور انہوں نے انسان کو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بہترین اصول فراہم کیے، جن کے اوپر چل کر نہ صرف انہوں نے خود کامیابی کو حاصل کیا اور لوگوں کو دکھایا، بلکہ لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوئے۔ حفیظ طائب صاحب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ محشر کے اندر قیامت کے دن جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب کی بخشش فرما رہے ہوں گے اور سب پہ لطف و عنایت ہو رہا ہوگا، تو باری باری سب کو جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کروائیں گے، حالانکہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے، اور اس دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہو کر اپنی امت کی بخشش کی دعا فرمائیں گے، اور اس طریقے سے بخشش کا ایک سامان مہیا کریں گے۔ اس میں سے شعر نمبر جو 6 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے کہ رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ حفیظ طائب صاحب یہاں پر یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ دنیا چونکہ گناہوں کا ایک گڑھا ہے، دنیا کے اندر چونکہ بہت زیادہ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اور یہ دنیا بہت زیادہ تاریک ہے، لہٰذا اس تاریک دنیا کے اندر یہ جو سفر ہے زندگی کا، جہاں بہت سارے مسائل ہیں، جہاں ہر انسان گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سو اس حوالے سے شاعر یہاں پر یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا وہ راہ زیست پر منزل کا چاند سے مراد کب ہم اپنی منزل پر پہنچیں گے، کب ہم اپنے مقام پر پہنچیں گے، اور یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زندگی کی راہ پر منزل کا یہ جو چاند ہے یہ کب سامنے آئے گا، یہ کب نمودار ہوگا، یہ کب رونما ہوگا، اور یہ تاریکیوں کا سفر اپنے اختتام کو کب پہنچے گا، کیونکہ انسانی زندگی کے اندر انسان تھک جاتا ہے اس دنیا کے اندر معاملات پہ غور و فکر کرتے ہوئے، سوچ بچار کرتے ہوئے، پریشانی میں مبتلا رہتے ہوئے، لہٰذا یہاں پر ایک شکوہ اور ایک تنگ آ کر حفیظ طائب صاحب اس دنیا سے کنارہ کشی کو اختیار کرتے ہوئے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے نبی، یہ دنیا کے اندر یہ جو منزل کا چاند ہے یہ تو رونما، ہم کب اپنی منزل پر پہنچیں گے، کب ہمارے لیے روشنی جو ہے وہ سامنے آئے گی، کب ہمیں روشنی نظر آئے گی، کب اسلام کا بول بالا ہوگا، کب کافروں کی جو طاقت ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، اور کب دین اسلام کا بول بالا ہوگا۔ سو اس لحاظ سے اس کو منزل قرار دیتے ہوئے حفیظ طائب صاحب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ دور دور تک ہمیں اپنی منزل دکھائی نہیں دیتی، لیکن یہ اندھیروں کا سفر ایسا ہے جو ختم نہیں ہونے والا، اب یہ نہ جانے کب اندھیروں کا سفر ختم ہوگا اور ہمیں اپنی منزل جو ہے وہ دکھائی دے گی، اور پھر ہم ایک لمحے کے لیے یہاں پر توقف کریں گے۔ سو اس لحاظ سے یہ جو افراتفری کا عالم ہے، اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ کب یہ سلسلہ زندگی کا جو ہے وہ ختم ہوگا۔ اس میں سے شعر نمبر 7 یہاں پر جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر
خیر البشر۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور ان سے یہ بات کرتے ہوئے ہم کلام ہوتے ہوئے ان سے یہ بیان کرتے ہیں شاعر یہاں پر کہ دنیا کے اندر یہ جو روشن جو قوم ہے، یعنی کہ جو مسلمان قوم ہے جس کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس کو پھر سے کمال کب حاصل ہوگا، اس کو عروج کب سے حاصل ہوگا، اور جب پھر سے کب وہ دوبارہ جو ہے وہ اسلامی حکومت اور اسلامی نظام حکومت یہاں پر قائم ہوگا کہ جس کی بنیاد پر دنیا کے اندر افراتفری کا نظام ختم ہو جائے گا، لوگ قناعت پسندی کی طرف لوٹیں گے، زکوٰۃ دینے کی بدولت مساوات کا جو ہے وہ عنصر یہاں پر بروئے کار لایا جائے گا، لوگ ہمیشہ عدل و انصاف پر عمل پیرا ہوں گے، ہر کسی کی بات کو سنا جائے گا، ہر کسی کی بات کو اہمیت دی جائے گی، اور دنیا کے اندر ہر ایک بندہ جو مادیت پرستی کے چکر میں پڑا ہوا ہے اس سے نکل کر ہمیشہ اپنی زندگی اور اپنی آخرت کی فکر میں لگے گا۔ سو اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کب یہ ایسے حالات جو کہ تاریکی اور گڑھے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، برائیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ برائیوں والے جو سلسلے ہیں یہ کب ختم ہوں گے، اور کب ہماری ایک نئی صبح طلوع ہوگی جہاں ہر ایک اپنی زندگی کے اندر خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ اور شادمانی کے ساتھ بسر اپنی زندگی کو کر رہا ہوگا۔ سو اس لحاظ سے حفیظ طیب صاحب اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ جو پریشانیاں ہیں یہ کب اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ شعر نمبر 8 ہمارے پاس جو کہ آخری شعر ہے وہ یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں، شعر یہ ہے کہ در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر۔ حفیظ طیب صاحب یہاں یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ بعض وہ انسان جو مجبور اور بےکس ہیں، اور کسی حد تک وہ اپنی زندگی کے بارے میں بھی تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ انسان جو بے یار و مددگار ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بےکس ہیں، کوئی کسی بھی قسم کی جو کامیابی ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے، دنیا کے اندر بہت پریشان حال ہیں، ان کے لیے کس طرح سے سلسلہ ہے کہ وہ تیرے در پر پہنچیں، تمہارے در پر اپنی حاضری دیں، گڑ گڑا کر تمہارے حضور سجدہ ریز ہوں، معافی مانگے اللہ کے حضور پہنچ کر وہاں پر، اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر تمہارے توسل سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بخشش کی دعا مانگیں۔ وہ جن کی خواہش ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر حاضری کے حوالے سے، سو وہ جو بے یار و مددگار ہیں، بےکس ہیں، لاچار ہیں، بے سہارا ہیں، ان کی مدد کب ہو؟ جبکہ دوسرے مصرعے کے اندر یہاں پر جو ہے حفیظ طیب صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر، کہ اے بہترین انسانوں میں سے بھی بہترین انسان، ایک دفعہ میرے حال زار کے اوپر بھی، میرے پریشانی کے اوپر بھی، میری بے کسی کے اوپر بھی اور میری محتاجی کے اوپر بھی ایک نظر ڈالو، اور مجھ پر اپنا خاص کرم نازل فرما، تاکہ میں تیرے در پر حاضر ہو کر اپنے شکوے اور شکایات کو بیان کر سکوں، تمہارے کرم کو حاصل کر سکوں اور تمہارے فضل کو حاصل کر سکوں۔ سو ایک خواہش کا اظہار کرتے ہوئے حفیظ طیب صاحب یہاں پر نظر آتے ہیں، اور پھر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بے یار و مددگار، بےکس اور مجبور ہوں، لیکن تیرے در کی حاضری جو ہے اس کو چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے، لہٰذا کب اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے در پر حاضری ہوگی اور کب بلاوا آئے گا، اور کب میں تمہاری خدمت میں پیش ہو کر اپنے غموں کو اور دکھوں کو پیش کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہی جو زیارت ہے یہی میرے لیے قیامت کے دن بخشش کا ایک ذریعہ بن جائے۔ سو حفیظ طیب صاحب گہری محبت کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شعری انداز کے اندر تعریف کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے اپنی خواہشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اور پھر امت مسلمہ کی جو زوال کی جو داستان ہے اس کا بھی تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بے کسی اور پریشانی کو بھی یہاں پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل ایسے جیسے ہم کلام ہوتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں، سو اس انداز کے اندر گفتگو کی۔ یہ ہماری وضاحت ہے جو کہ یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچی۔ اپنے ہم نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔